تو میں کہتا ہوں جن کو غلاموں کی سمجھ نہیں آئی وہ آقا کو کیسے سمجھیں گے؟ جن کی عقل میں نبی پاک کے غلام، جن کی سمجھ میں حضور کے غلام نہیں آئے۔ بہت بڑی سپر پاور تھی ایران کی، حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں نکلے، رستم کے ساتھ لڑنے والے لوگ پاگل ہو گئے اور ایک دن آ کے کہنے لگے یار یہ حضور کے غلام یہ سمجھ میں نہیں آتے، ان کے چہرے دیکھو، کھجور کھاتے ہیں، ستو پیتے، تو ایسے لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے، مصلی پہ بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے ان جیسا دیندار کوئی نہیں، یہ صوفی ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، لگتا ہے بڑے نرم ہیں، میدان میں کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن جب تلواریں پہن کے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں۔ یہ رات کے عبادت گزار، دن کے مجاہد، بحث کرتے 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 شاہ ایران کہنے لگا چپ کرو یار، ہمیں نبی پاک کے غلام سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک شخص نے آ کے نبی پاک سے کہا حضور ابو بکر صدیق کی کوئی بات تو سنائیں، کیا مقام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے حدیث لکھی ہے، اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم فرمانے لگے اگر جبریل امین 950 سال شان بیان کرے تو میرے عمر کی شان نہیں ختم ہوتی۔ بندہ سیانا تھا، چپ کر گیا۔ عرض کرنے لگے حضور آپ کریم ہیں، بندہ نواز ہیں، جیسے دل کرے ویسے ہی کریں، پر میں نے تو حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا تھا، آپ نے حضرت عمر کا بتا دیا ہے۔ حضور میں نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق کی عظمت، تو حضور نے فرمایا تمہیں بتایا تو ہے کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ کہا حضور میں نے جناب صدیق کا پوچھا تھا، تو محبوب فرمانے لگے یہی تو تجھے بتا رہا ہوں کہ اگر عمر فاروق کی شان 950 سال فرشتہ بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی، تو عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے، تو جو ایک نیکی ہے اس کا یہ مقام ہے، تو جو کل نیکی ہے اس ابو بکر کی عظمت کیا ہوگی؟